اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. السلام علیکم. عتبہ بن ربیعہ قریش کے بڑے سردار تھے اور ان کی بات قریش میں بہت وزن رکھتی تھی. ایک دن وہ قریش کے مجمع میں بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں اکیلے بیٹھے تھے. عتبہ نے کہا، اے قریش کے لوگوں، کیا میں محمد کے پاس جاؤں اور ان سے بات کروں اور کچھ امور پیش کروں؟ شاید وہ ان میں سے کچھ قبول کر لیں اور ہم انہیں جو چاہیں دے دیں اور وہ ہم سے باز آ جائیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے اور قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں. قریش نے کہا، ہاں ابو ولید، جاؤ اور ان سے بات کرو. عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اے میرے بھتیجے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے قبیلے میں کیا مقام ہے؟ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے ان کی جماعت کو توڑ دیا، ان کے خواب اور ان کے معبود اور دین کی مذمت کی اور ان کے آباء و اجداد کو کافر قرار دیا ہے. اور میری بات سنو، میں آپ کو کچھ امور پیش کرتا ہوں، شاید آپ ان میں سے کچھ قبول کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اے ابو ولید، میں سن رہا ہوں. عتبہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، اگر آپ اس کام کے ذریعے مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال سے اتنا مال دیں گے کہ آپ ہم سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے. اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے تاکہ کوئی بھی آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے. اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. اور اگر یہ جو آپ کو نظر آتا ہے آپ کو پریشان کرتا ہے تو ہم آپ کے علاج کے لیے اپنے مال خرچ کریں گے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں. جب عتبہ نے یہ اپنی بات ختم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ نے اپنی بات مکمل کر لی ہے ابو ولید؟ عتبہ نے کہا، ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اب میری بات سنو. عتبہ نے کہا، ضرور. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت شروع کی. یہ سورہ حامیم ہے. یہ خدا رحمان و رحیم کی تنزیل ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں، بشارت دینے والی اور خبردار کرنے والی. ان پر افسوس، ان کی اکثریت نے مگر اس سے منہ موڑ لیا، لہٰذا سن کر نہیں دے رہے ہیں اور بڑی رغبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں، اور جو کچھ ہمیں سنا رہے ہو ہمارے کان ان سے بہرے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے. سو جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر گزرو، ہم بھی جو کچھ کرنا ہے کر کے رہیں گے. جب عتبہ نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئے اور اپنے ہاتھ پیچھے رکھ کے سننے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت کی تلاوت مکمل کی اور سجدہ کیا. پھر فرمایا، اے ابو ولید، آپ نے جو سنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عتبہ نے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے. قریش کے مشرکین نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ابو ولید اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے جس کے ساتھ گئے تھے. جب عتبہ ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے پوچھا. عتبہ نے کہا، میں ایک ایسی بات سن کر آیا ہوں جو میں نے کبھی نہیں سنی. اللہ کی قسم، یہ نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانی ہے. اے قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اللہ کی قسم، اس کی بات میں ایک عظیم خبر ہے. اگر عرب اس پر غالب آ جائیں تو تمہیں اس سے نجات مل جائے گی، اور اگر وہ عرب پر غالب آ جائیں تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور تم اس کے ساتھ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگے. قریش نے کہا، اللہ کی قسم ابو ولید، اس نے تمہیں اپنی زبان سے جادو کر دیا ہے. عتبہ نے کہا، یہ میری رائے ہے، تم جو چاہو کرو. اسی طرح ایک عربی کو کہا گیا کہ تم مر جاؤ گے. اس نے کہا، پھر کہاں جائیں گے؟ کہا گیا کہ اللہ کے پاس. عربی کہنے لگا، آج تک جو خیر بھی پائی ہے اللہ کے یہاں سے ہی پائی ہے، پھر اس سے ملاقات سے کیا ڈرنا؟ کس قدر بہترین حسن ظن ہے اپنے اللہ سے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، نہیں، مگر میں اس کو جانتا ہوں جو دعائیں قبول کرتا ہے. کیا ہی بہترین حسن ظن ہے.
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بدو نے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ بدو نے خوشی سے کہا کیا ہی بہترین حسن ظن ہے اپنے رب سے۔ ایک نوجوان کا آخری وقت آیا تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوجوان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا کہ اے امی جان، اگر میرا حساب آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ ماں نے کہا کہ میں تجھ پر رحم کرتے ہوئے معاف کر دوں گی۔ اماں جان، اللہ پاک آپ سے بڑھ کر رحیم ہے، پھر اس کے پاس بیچتے ہوئے یہ رونا کیسا؟ کیا ہی بہترین گمان ہے اپنے رب کے بارے میں۔ اللہ کریم نے حشر کے منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا امو غشت، اور اس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے سامنے۔ اس حشر کی گھڑی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جبار کے سامنے، بلکہ اپنی صفت رحمت کا آسرا دیا ہے۔ ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتا تھا۔ اس نے ایک رات اپنے سیکورٹی انچارج کو کہا چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں، اور شہر کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی ادھر آؤ بھائی۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کون ہے یہ؟ اور یہ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہگار انسان ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے کر چلیں۔ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی اور اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج وہیں عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد متعجب ہوا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گھڑے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ دروازہ بند کر لو، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت اور نوجوان مسلمان کے گناہوں کا میں سے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل دینا ہے، نہ تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا گھبرا مت، تو دیکھے گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے، اولیاء کرام پڑھیں گے۔ میں یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ لیا، محض دوسروں سے سن کر ہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ایک سبسکرائب سے میرا بہت حوصلہ بڑھتا ہے، اور دعا کیجیے گا میری کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔